اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام و طلبہ اعزام، آج کا درس قرآن و درس حدیث علم تجوید کے حوالے سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں مسلمان مومن، کیونکہ خطاب تو مسلمانوں کو کیا گیا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم وہ بہترین لوگ ہو جو خود قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عطا کی، جن لوگوں کو اپنی آیات یہ دی، آیات بینات کی صورت میں یہ قرآن کو نازل کیا۔ آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ اس کی تلاوتیں، وہ اس کی قرات، وہ اس کو پڑھتے ہیں اس طرح جیسے حق کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، جب ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں یا کسی سلسلے میں بھی کوئی سلسلہ اپنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے لگتے ہیں، تو اس میں 3 چیزوں کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہونا چاہیے۔ جو ان چیزوں کا خاص خیال رکھتا ہے اور اسی چیز کو لے کے آگے چلتا ہے، تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کامیابی اس کا مقدر نہ بنے۔ نمبر 1 اس کی تعریف، نمبر 2 اس کا موضوع، نمبر 3 اس کی غرض و غایت۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہو جو میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے، کن چیزوں پہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ جو کام کرنے لگا ہوں اس کی غرض کس غرض سے کرنے لگا ہوں، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا موضوع علم تجوید ہے۔ تجوید کا علم، تجوید کا لغوی معنی ہے ستھرا یا کھرا کرنا، اور عام طور پر اصطلاح تجوید میں حروف تہجی کو ہم ان کی جمیع صفات کے ساتھ، صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ پڑھنے کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ اور ان کا جو مخرج ہوتا ہے جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ہمیں وہ جگہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ ہم نے الف پڑھنا ہے تو کہاں سے ادا ہوتا ہے، با پڑھنا ہے تو کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا پڑھنا ہے، حتیٰ کہ اسی طرح چلتے چلتے یا تک ہم پہنچ جاتے ہیں
تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 1 سے لے کر 29 حروف یعنی الف سے لے کر یا تک کے حروف جو 29 حروف تہجی ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ان حروف کے اوپر ہم نے ان کے مخارج کو کس طرح ادا کرنا ہے، یہ لفظ نکلے گا اس مخرج سے تو کس طرح میں نے یہ پڑھنا ہے، وہ مخرج ہے۔ تقریباً جتنے بھی اہل تجوید اور ماہر تجوید تھے اور اس فن کے لکھنے والے تھے، انہوں نے ان کو 17 مخارج کے اندر لکھا ہے کہ یہ 29 حروف تہجی 29 حروف مفردات جو ہے ان کو 17 مخارج سے ادا کرنا ہے۔ تو 17 مخرج میں یہ ہوتا ہے، بعض مخرج کے اندر سے 1 حرف ادا ہوتا ہے، بعض مخارج میں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، بعض مخارج میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ کی بنائی ہوئی جو ہمارے جسم کی خوبصورتی ہے، ان کے اندر سے یہ جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ نکلنے کی جگہ کو عربی زبان میں جس کو ایگزٹ کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ جو ہے اس کو ہم مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ ان اور آؤٹ، ان ہمارا منہ، یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے یہ سانس اندر جاتا ہے تو یہ آواز ان ہو رہی ہوتی ہے، باہر نکالتے ہیں لفظوں کی صورت میں تو یہ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ والا اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور حروف کی پہچان علم تجوید ہی کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین تجوید کیا ہے، حروف کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کی تجوید کا جاننا اور وقوف کا جاننا کہ کس طرح ہم لفظوں کو ان کی جمی صفات کے ساتھ لازمہ بارزہ کے ساتھ ان کے مخرج سے حروف ادا کریں گے اور کیسے ان کو موٹا باریک یہ والے الفاظ کو پڑھیں گے، اور وقف کرتے ہوئے کس طرح معقوف علیہ پر کس طرح وقف کریں گے۔ تو ہمارا یہ وقف کا یہ سلسلہ کہ یہ ہم وقف کو 2 زبریں آ جائے تو سانس اور آواز کے ٹوٹ جانے کا نام وقف ہے، تو کس طرح ہم اپنی آواز کو آیات بینات پڑھتے ہوئے جو آیت آئے گی جو وقف کریں گے، جو اپنی سانس کو اور آواز کو تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈز کے لیے روکتے ہیں تو اس کا نام وقف ہے، جس کو ہم انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ گول سا سرکل لگا ہوتا ہے، کہیں تو آتا ہے، کہیں زا آتا ہے، کہیں صاد آتا ہے، کہیں جیم آتا ہے، کہیں لام آتا ہے، کہیں صاد اور لام پڑھیے آتا ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم کہیں مان کا لکھا ہوتا ہے، کہیں میم لکھا ہوتا ہے، وقف لازم کی علامت ہے وہ، تو وقف مطلق کی علامت ہے، جیم جو ہے وہ جائز کی علامت ہے، زا جو ہے وہ وقف مجوز کی علامت ہے، صاد وقف مرخص کی علامت۔ تو اس طرح کر کے ہم وقف کا کرنا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بتایا کہ حروف کی تجوید اور اوقاف کا جاننا یعنی حرف کو اس کے مخرج سے معجمی صفات ادا کرنا، اور یہ جاننا کہ کہاں وقف کیا جائے اور پھر کہاں سے کس طرح شروع کیا جائے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم اللازم، آپ فرماتے ہیں اور علم تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، اور جو شخص قرآن کو تجوید سے نہیں نہ پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس تجوید ہی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور اسی طرح یعنی تجوید ہی کے ساتھ اس حق تعالیٰ سے ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔
پھر آپ فرماتے ہیں تیسرے شعر کے اندر اذ واجب علیہم محتم، آپ فرماتے ہیں کیونکہ ان قرآن پڑھنے والوں پر یہ بات پکی طرح فرض ہے کیا کہ قرآن مجید کی قرات کو قبل الشروع اولا ان یعلموا، شروع کرنے سے پہلے قواعد و تجوید کو جان لیں. کیا کر لیں؟ ان حروف کو پڑھنے سے پہلے کیا کریں؟ تجوید کو جان لیں کہ اس کو کس طرح ستھرا اور کھرا، یعنی حروف کو کس طرح نیٹ اینڈ کلین کر کے لفظ کو پڑھ رہے ہیں. موٹا اور بری کہاں ہوگا، مدات ہوں گی تو کس طرح ہوں گی، زائد الف پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو سکتہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو اسی طرح یہ والے الفاظ جو ہیں قرآن مجید برہان رشید کی جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں حکم الہی یہ ہے کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، کہ میرے آقا اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، کیونکہ جب اس نے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا پھر اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب ملے گا. کیونکہ قرآن پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت نصیب کرتا ہے. قرآن پڑھنے سے اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے اس کے گھر میں برکتیں آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے اس کے معاملات زندگی میں برکتیں آتی ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا، یہ زندگی کا ضابطہ حیات بتا دیا. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے بارے میں اسلام کورز آل دا اسپیکٹس آف ہیومن لائف، یہ احاطہ کیے ہوئے انسان کی زندگی کا، یہ کیا کیے ہوئے ہے؟ احاطہ، یعنی کور کیا ہوا ہے انسان کی زندگی کو ہر طرف سے، ہر اینگل سے، ہر طرف سے انسان کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن بٹ آلسو، یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ بٹ آلسو یہ بھی ہے، یہ کیا؟ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے. تو جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. کوئی بھی کتنے سے کتنا بڑا فلاسفر آ جائے، کسی کتنے سے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ایک قابل ڈاکٹر جس نے PhD کی ہو وہ آ جائے، وہ سائنس کی بکس ہوں، فزکس، کیمسٹری، بایو ہو، وہ میتھمیٹک ہو، کمپیوٹر سائنس ہو، دنیا جتنی مرضی جدت میں اختیار کر جائے، جتنا مرضی ماڈرن ایرا ہو جائے، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فلاسفر آ کر، کوئی کسی مذہب کا پیشوا آ کر یہ کہہ دے کہ تم اگر فزکس کا یہ قانون پڑھو گے تو تمہارے لیے 10 نیکیاں. ایسا نہیں ہوگا. یہ قرآن وہ کتاب ہے، واحد کتاب ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. تو پھر یہ بھی فرمایا افضل العبادت تلاوت القرآن، افضل عبادتوں میں سے جو عبادت ہے نا وہ قرآن کی تلاوت بھی ہے. سبحان اللہ. ایک حرف پڑھا آپ نے، قرآن کا ایک حرف پڑھا، قرآن ہے لفظ، قاف، را، حمزہ اور نون، یہ قرآن لفظ پڑھا تو اس کے اندر 4 حروف ہیں، قاف، را، حمزہ اور نون. تو قرآن جب لفظ ہم نے پڑھا تو 4 نیکیاں. 4 × 10 = 40، یعنی 40 نیکیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو اگر ہم تجوید و قرات کے ساتھ یہ قرآن کو نہیں سیکھتے، قرآن کا یہ صحیح معنوں میں ہم جس طرح ہمیں حکم ہے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ہم نہیں پڑھتے، تو اس کے بارے میں بھی یہ پھر ارشاد ربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تک ہم تک پہنچا، ما رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن الٹا لعنت کرتا ہے. کیونکہ جب قرآن کا حق ہی نہیں ہم ادا کریں گے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
تو جب تک ہم قرآن کا حق ہی نہیں ادا کریں گے تو کیسے ہم یہ قرآن کے بارے میں اپنے لیے یہ سوچ لیں کہ قرآن ہمیں فائدہ دے گا؟ غلط پڑھنے سے تو کبھی بھی قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ تو دوسری طرف ہمیں قرآن کو ٹھہر کر پڑھنے کا بھی حکم دیا کہ قرآن کو اتنی جلدی کر کے نہ پڑھو کہ قرآن کی جو عربیت ہے وہ باقی ہی نہ رہے، کہ قرآن پڑھنے کا پتہ ہی نہ چلے، قرآن سننے کا پتہ ہی نہ چلے، قرآن کو سمجھنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ بڑی ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر کر ترتیب کے ساتھ پڑھے تاکہ قرآن کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے اور اس کے افہام و تفہیم کی سمجھ آئے۔ ترتیل ہوتا کیا ہے؟ حفظ الصوتی و تحسین الصوت، پڑھائی کے وقت آواز کو پست رکھنا، آہستہ، سلولی، اور ہلکا کرنا اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے۔ جب ہم کسی شادی یا کسی ایسے فنکشن، عیدین آتی ہیں، تو کوئی ایسا ہمارا خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کہ ہماری بیوٹی، ہماری لک جو ہے وہ سب سے الگ سی نظر آئے، تو ہم خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں۔ سردیوں کے تو سردیوں کے ملبوسات میں جیکٹس ہیں، واسکٹس پہنتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم گرم لباس پہنتے ہیں، تو خوبصورت سی ٹوپیاں پہنتے ہیں، رسٹ واچ پہنتے ہیں، رنگس پہنتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو سجانے کے لیے خوبصورت چیزیں پہنتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بناؤ سنگار کرنا، ہمارے اپنے آپ کو کہ ہماری لک اچھی لگے، ہم خوبصورت لگیں، ہماری بیوٹی اچھی نظر آئے کہ ہم بہت خوبصورت ہیں ایسے ہے ویسے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک حسن ہوتا ہے، اور قرآن کا حسن یہ ہے کہ خوش آوازی، قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ یہ ابو داؤد اور نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان، یہ کہ اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، ہر چیز، لِكُلِّ، ہر چیز کے لیے ایک زیور، حلیہ، ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ حدیث مبارکہ میں پھر آتا ہے حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو، تحقیق اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا نا کہ ہم جب اپنے آپ کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے مہنگے سے مہنگا لباس خریدتے ہیں، مہنگے سے مہنگے شوز خریدتے ہیں، مہنگے سے مہنگے رسٹ واچ خریدتے ہیں، مہنگی سے مہنگی رنگس خریدتے ہیں، کیوں کہ یار ہم جب کسی فنکشن کو سیلیبریٹ کریں تو ہم اتنے خوبصورت دکھائے دیں، ہماری ویڈیو بنے تو ہم ایک الگ تھلگ سے نظر آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورتی کے لحاظ سے، انسان کو امیر اور غریب ہونے کے لحاظ سے درجہ بدرجہ بنایا نا۔ تو جب انسان درجہ بدرجہ اپنے سٹیٹس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھتا ہے یا کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انسان اتنا ہی بیوٹی اور لکنگ اس کی جو ہے اس میں اتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اس لیے قرآن ایک وہ عظمت والی کتاب ہے جو قیامت تک چلے گی۔ اس سے پہلے نہ کوئی اس طرح کی کتاب آئی ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی اس طرح کی کتاب آنے والی، اور جس پر یہ نازل کی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات مقدس ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی اتنا خوبصورت نبی آیا، پیغمبر، رسول آیا، ریفارمر آیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی نبی اور رسول آئے گا۔ تو اس لیے قرآن اور صاحب قرآن اور جس پر یہ نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے،
آپ کی ذات بے مثل ذات ہے، آپ بشریت میں بھی بے مثل ہیں، آپ نور میں بھی بے مثل ہیں، آپ زندگی کے ہر گوشے میں ہر نبی سے بے مثل ہے، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس بے مثل ہے تو یہ کتاب بھی بے مثل ہے۔ قرآن وہ آخری کتاب ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین، یہ قرآن، یہ رسول، اس کے بعد کوئی بھی نبی، رسول، پیغمبر، کتاب نہیں آنے والی، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیونکہ تم مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تم مردوں میں سے، جو قیامت تک مرد و عورتیں آئیں گی، جتنے بھی انسان آئیں گے، تم میں سے مردوں کے، رجال میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، اور رسولوں میں سے آخری رسول ہے، خاتم النبیین، جمع کا صیغہ ہے نبیین، کہ تمہارے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ، اللہ وہ کمال اور جمال والا، تیرے بعد کوئی بھی قیامت تک نبی نہیں بھیجنے والا، تو آخری نبی، آخری رسول ہے۔ تو اس لیے یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب، کتاب اللہ، ذالک الکتاب لا ریب، یہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نص قطعی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، جو قیامت تک کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں آئے گا۔ جو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود تبدیل ہو جائے گا، وہ خود فنا ہو جائے گا، خود غرق ہو سکتا ہے، لیکن اس قرآن کو وہ مٹا نہیں سکتا۔ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے بس خوبصورت کرو، تحقیق اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے جب یہ سن لیا کہ جب ہم نے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھا، قرآن کو پڑھنا سیکھا کہ قرآن پڑھا کس طرح جائے، موٹا باریک کرنے کا، لمبا کتنا کیا جائے، کتنا نہ کیا جائے، تو اس لحاظ سے جب ہم تجوید سے قرآن پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں آواز کے اندر ان لفظوں کو ڈالیں گے نا جب، تو ڈالنے کا پھر یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کی برکتیں وہ انسان اکیلا ہی نہیں سمیٹے گا، بلکہ اس محفل کے اندر بیٹھنے والا ہر وہ مسلمان مرد، ہر وہ مسلمان مومن اور عورت اس قرآن کو سنے گا جب، اور یہ اس قرآن کی برکتیں لوٹے گا، تو پھر یہ صحیح معنوں میں جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو پھر یہ دلوں پر اثر کرے گا۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے، پھر یہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے، یہ پھر وہ بات اثر رکھتی ہے جب وہ صحیح معنوں میں۔ اس لیے تو نہیں تھا اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس قرآن مجید اور برہان رشید کا افہام و تفہیم نصیب فرمائے، اس کو سمجھ کر اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے سینہ بسینہ چلتے چلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح زندگی کا اختتام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔